بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی موت کی فکر کیجئے۔ ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے سب سے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی عقل مند ہیں۔ رات کا کھانا نہ چھوڑا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا ترک نہ کرو، خواہ ایک مٹھی کھجور ہی سہی، کہ رات کے کھانے کا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں وفات پا جانے والے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی عمر میں وفات پا جانے والے بچے جنت میں آزادی سے گھومے پھریں گے۔ وہ اپنے والدین کو پہلو سے پکڑ کر کھینچتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے واپس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سے سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے وہ لوگ مجھے بہت محبوب ہیں جو میرے بعد ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ اپنے مال اور اہل و عیال کے عوض میری زیارت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔